اسلام پر ثابت قدم نہیں ہے، اسلام کے قوانین پر ان کا عمل نہیں ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں۔ اور دوسرا کیا ہے، ہمیں خرافاتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ آج سب سے بڑا جو معاملہ ہے ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا مذہب کمزور ہو رہا ہے، وہ صرف ہماری خرافاتوں کی وجہ سے۔ بخدا اتنا شاندار مذہب ہے، میں اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ روئے زمین پر اہل سنت والجماعت کے علاوہ کوئی جماعت حق پر نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ جس طرح کل سورج نکلے گا یہ یقین ہے، اور ابھی یہ رات جاری ہے، یہ رات کی تاریکی مجھے دکھ رہی ہے، جیسے یہ یقین ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس سے کروڑا درجے مجھے یہ یقین کامل ہے کہ اہل سنت والجماعت حق پر ہے، اس سے کئی گنا زیادہ۔ جس طرح میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہے، پروردگار عالم کی ذات موجود ہے، کائنات کا چلانے والا ایک رب کائنات ہے، ایک خالق کائنات ہے، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا پیغام موجود ہے، ان کی تعلیمات موجود ہے۔ جیسے ان چیزوں پر میرا ایمان و یقین ہے، ویسے ہی ان چیزوں پر بھی میرا یقین ہے کہ اہل سنت والجماعت حق پر ہے۔ تو ہماری حقانیت میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ علماء دین ہمارے یہاں ہیں، کتابیں ہمارے یہاں ہیں، تعلیمات ہمارے یہاں ہیں، تصوف ہمارے یہاں ہے، طریقت ہمارے یہاں ہے، معرفت ہمارے یہاں ہے، شریعت ہمارے یہاں ہے، طریقت ہمارے یہاں ہے، علم ہمارے یہاں ہے، علماء ہمارے یہاں، مفتیان اکرام ہمارے یہاں، اولیاء اکرام ہمارے یہاں، امام ہمارے یہاں، امام ایسے کہ امام اعظم ہمارے یہاں ہے، نبی اعظم ہمارے یہاں ہے، حسین اعظم ہمارے یہاں ہے، مفتی اعظم ہمارے یہاں ہے، مجدد اعظم ہمارے یہاں ہے، یہاں سے وہاں تک سب اعظم ہی اعظم ہیں ہمارے ہاں۔ مگر جن کے ہاں کچھ نہیں، وہ کیوں بڑھ رہے ہیں آگے، کیوں بڑھ رہے ہیں، اضافہ کیوں ہو رہا ہے ان کے فرقوں میں؟ صرف ہماری خرافاتوں کی وجہ سے۔ ہم نے چند خرافاتوں کو عقیدت کے اظہار کے لیے اسلام کا حصہ بنا دیا ہے۔ ہم ڈی جے بجاتے سمجھتے ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ محرم میں آپ کیا ڈھول وول بجتے ہیں کیا؟ نہیں بجتے، اللہ کا شکر ہے، شکر کیجئے، ورنہ میں جبل پور گیا تو محرم میں ڈھول بجتے ہیں وہاں۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کون سے سنی ہے، اللہ معاف کرے ان لوگوں کو، اللہ ان کو عقل سلیم دے، کہ شہادت کے بعد تو یزیدیوں نے خوشیاں منائی تھی، یہ کون سے ڈھول بجا کے غم منا رہے ہیں؟ تعزیے نکالے جاتے ہیں، تعزیوں پہ بار بار بولا جا رہا ہے بولیے بولیے۔ میں نے کہا تھا میں بولوں گا، میرا کام حق بولنا ہے، ماننا نہیں ماننا آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، محبوب فرما دیجئے میرا کام تھا پہنچا دینا، میں نے جو کچھ تھا میرے کو رب کی طرف سے آیا میں نے پہنچا دیا، اب ماننا نہیں ماننا آپ کی ذمہ داری۔ یہ تعزیہ اگر اسلام کی حصہ ہوتا تو اس کو امام زین العابدین سب سے پہلے نکالتے، امام باقر نکالتے، امام جعفر نکالتے، امام علی رضا نکالتے، امام موسیٰ رضا نکالتے، امام کاظم نکالتے، کسی امام نے تعزیہ نہیں نکالا۔ کوئی تاریخ، کوئی مائی کلال ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی امام نے نکالا ہے۔ تعزیے کی ایجاد تیمور لنگ سے ہوئی ہے، بادشاہ تیمور لنگ ہے پہلا اس بدعت کا رائج کرنے والا، اور بادشاہ کا عمل شریعت میں حجت نہیں ہوتا۔ اور اگر تعزیہ اسلام کا حصہ ہوتا تو میں کہتا ہوں یہ زحمت آپ کو نہیں اٹھانی پڑتی، ہمارے مدارسوں سے تعزیے نکلتے، پھر ہمارے مفتی لوگ تعزیے لے کے نکلتے، ہمارے مفتیان اکرام تعزیے نہیں نکالتے، ہمارے علماء اکرام تعزیے نہیں نکالتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور سوچے جس چیز کو آپ دوسروں کے بھی لیے عیب سمجھتے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں بامبے کی سرزمین ہے، بولنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، یہاں پر پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ ایک قوم کچھ نکالتی ہے، آپ مذاق اڑاتے ہیں، یار یہ کیا، اس کی پوجا کیا، عبادت کیا، تعظیم کیا، پھر توڑ پھوڑ کے ڈال دیا۔ آپ بھی تو کچھ اس سے کم نہیں ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ تعزیہ بٹھایا، منتیں مانگی، چراغ روشن ہو رہے، اگربتیاں جل رہی ہے، سامنے سے کھانے رکھے جا رہے ہیں، 10 دن 15 دن رکھا اور لے جا کے بھی توڑ پھوڑ کر دیا۔ فرق کیا ہے آپ میں اور ان میں؟ کوئی فرق نظر نہیں آ رہا بظاہر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصنیع مال ہے، یہ مال کی بربادی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اپنے مال کو برباد کرتے ہیں وہ فعل حرام کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ مالوں کو فضول نہ اڑاؤ، فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ قرآن شیطان کا بھائی کہہ رہا ہے، اور آپ حسین کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، طالب علم کچھ جم نہیں رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچے، انہی چیزوں پر آپ پابندی کریں جس کی ہمارے علماء اجازت دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے،
ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, انجینئر کے پاس نہیں جاتے. اور کوئی انجینئر کے پاس جائے روئے زمین کا سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے. وہ انجینئر اس کا علاج نہیں کرے گا, اس کا علاج اس کی بیماری کا ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, خود کیوں نہیں اپنا علاج کر لیتے آپ؟ میڈیکل کی کتابیں موجود ہیں, طب کی کتابیں موجود ہیں, ایسا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں یار بخار ہوا ہے, چلو ذرا کتاب کھولو دیکھو بخار کی گولی کیا ہے, دوا کیا لے آؤں. آپ جانتے ہیں کہ نہیں, بہت قسم کے بخار ہو سکتے ہیں. سر میں درد ہوتے ہیں, بہت قسم کے ہوتے ہیں. تھوڑا سا طب میں نے بھی پڑھا ہے, تو میں نے پڑھا ہے کہ 500 قسم کے سر کے درد ہوتے ہیں, 500 قسم کے. یہ طبیب تشخیص کرتا ہے, طبیب پتہ لگاتا ہے کہ بھئی اس کے سر درد کا ریزن کیا ہے, اس کے اعتبار سے گولی دیتا ہے. اتنے پاور کی دیتا ہے, بھئی اتنے mg کی گولی لینا چاہیے آپ نے, اتنے پاور کی گولی. ہم اپنا علاج خود نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, ڈاکٹر کا یہ کام ہے, ڈاکٹر کا یہ پیشہ ہے, اس پر اس کی مہارت ہے, لہٰذا اس کے لیے اسی کے پاس جانا چاہیے. گھر بنانا ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, انجینئر کے پاس جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں وہ گھر بنا لیں گے ہمارا, ان سے بھی اسٹرکچر بنوایا جائے, ان سے میپ بنوایا جائے, ان سے نقشے بنوائے جائے. نہیں, ہمیں معلوم ہے اس کا ایکسپرٹ یہ ہے. تو جب ہر دنیا کے کاموں میں آپ ایکسپرٹ تلاش کرتے ہیں, تو دین کے کام میں آپ ایکسپرٹ نہ ہو کے ایکسپرٹ کی نہیں سنتے اور خود فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ آخر آپ کی منمانی کیا آپ کو ہلاکت کی طرف نہیں لے جائیں گی؟ آپ کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جو ڈاکٹر نہ ہو کے خود اپنا علاج کرتا ہے, اور بجائے اس کے کہ اس کا علاج ہو اور بیماری کو بڑھاتا ہے, کیونکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے. تو اسی لیے جو دین کے مسائل ہے اس کا جاننے والے ہیں عالم شریعت, علماء اہل سنت. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے علماء سے پوچھیں حضور یہ جائز ہے کہ ناجائز, اور جس کو علماء شریعت کی روشنی میں جائز کہہ دے وہ ہمارے لیے جائز ہے, اور جس کو علماء ناجائز کہہ دے وہ ہمارے لیے ناجائز ہے. اس لیے کہ اس کے جاننے والے دین کے جو ڈاکٹر ہے وہ ہمارے علماء ہیں, وہ ہمارے گناہوں کا علاج بتائیں گے, ہمیں بتائیں گے کہ کون سی شریعت کی گولی تمہیں لینا ہے, کون سی شریعت کا عمل تمہیں عمل پیرا ہونا ہے, کہ جب تم یہ استعمال کرو گے, جب تم ان پر گامزن ہو جاؤ گے تو گناہ کی یہ بیماری تم سے دور ہو جائیں گی. یہ علماء بتائیں گے. تو یہ چند نصیحتیں میں کرنا چاہتا تھا, اس لیے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کل موقع